کمیونیکیشن سکلز، اور ہم بات کر رہے ہیں نان وائلنٹ کمیونیکیشن کی. جب بھی ہم نے کمیونیکیشن کی بات کرنی ہے نا، تو ایک کام جو ہم نے سیکھنا ہے اور وہ ہے کون کون سے بلاکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوتی. اور ہم صرف یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم نے اچھی کمیونیکیشن کرنی ہے، ہم بات کر رہے ہیں کمپیشن والی کمیونیکیشن کرنی ہے. اور اس کے لیے ایک سیئنگ ہے کسی کی، ڈو ناٹ جج اینڈ یو ول ناٹ بی ججڈ. جب ہم کسی کو جج نہیں کریں گے تو کوئی ہمیں بھی جج نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیں نا، ہمارے دین میں تو گمان کے بارے میں ویسے ہی ہمیں بہت زیادہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. کچھ بلاکس دیکھ لیتے ہیں کمیونیکیشن جس سے ہماری خراب ہو جاتی ہے اور اس میں کمپیشن ختم ہو جاتا ہے. اس کو ایک کہتے ہیں مورلسٹک ججمنٹ. مورلسٹک ججمنٹ کیا ہوگی کہ ہم جب بھی کسی انسان سے ملتے ہیں تو ہم کچھ ایسا سکینر اپنے سامنے لگاتے ہیں جس میں ہم پہلی اسیسمنٹ یہ کرتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے. یعنی ہم نے جب اس سے بات کرنی ہے تو ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ جی جو میری ویلیو ہے یہ اس سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے دماغ میں بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں. مثلا ہم کسی کو سیلفش کہہ رہے ہیں، کسی کو سست کہہ رہے ہیں، کسی کو بلیم کر رہے ہیں، کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں، کسی کو پٹ ڈاؤن نیچے دکھا رہے ہیں، کسی کو لیبل کر رہے ہیں، کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کسی کے لیے ہمارے پاس کمپیریزن آ رہا ہے. اور ہمارے پاس ہر ایک کا ڈائگنوسس ہوتا ہے. تم کام نہیں کرنا چاہتے، تم نکمے ہو. مائیں جیسے کہتی ہیں ان کا پتہ نہیں کیوں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. ہم ججمنٹل ہیں اس معاملے میں. ہم جو کور چیلنج ہے اس کو مس کر جاتے ہیں. یہ دین نہیں سیکھنا چاہتا، لوگ آج کل ہیں ہی ایسے. تو ہم فوراً ججمنٹ پاس کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ کرنے کے بجائے ہم اسی تھاٹ میں ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے دوسرے انسان میں. وہ ہمارا کمپیشن پیچھے ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو مدرز بھی بہت زیادہ اس کرائیٹیرین پہ اپنے بچوں کو لیتی ہیں نا، جب ہم نے اسپیشلی قرآن پڑھ لیا ہو، ہم کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ تو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، دین کے مطابق اس کو پورا وہ پرسونا میں فٹ ہونا چاہیے. تو ہم پھر اس میں بچے کے ساتھ نا اپنا ریلیشن شپ اسی وجہ سے خراب کر لیتے ہیں کہ کمپیشن وہاں پہ نہیں آتی. ہم پیار محبت سے بات نہیں کرتے، ہم اس کو رول سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے اور بس مجھے یہ چاہیے. اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کس طرح سیس کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر اتنا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ یہ جی ماں دین کا کام کرنے والی ہے اور یہ اپنے بچے کو نہیں سکھا پا رہی. تو میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں ایگزیکٹلی اس لیے کہ دین پہ عمل کرنا اللہ کی توفیق سے ہے. سکھانے کی کوشش ہر انسان پوری کر رہا ہوتا ہے. اور اگین اگر ہم ججمنٹل ہوں گے تو ہم یہ ضرور سوچیں گے اس ماں نے یہ نہیں کیا ہوگا، اس ماں نے سختی کی ہوگی، اس ماں نے اگنور کیا ہوگا، اس ماں نے اس بات پہ اسٹریس نہیں دیا ہوگا. اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ ججمنٹس آتی جاتی ہیں. بٹ ہم اتنے ججمنٹل کیوں ہیں؟ پوری سوسائٹی ایسی ہے. ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں نا، ہم ان باتوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ دیکھنا تو چاہیے، لیکن جب ہم نے کسی سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، کسی سے کمیونیکیشن بلڈ کرنا ہے، وہاں پر ہمیں تھوڑا سا اس بات کو نیچے رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ججمنٹل ہوئے بغیر اس معاملے سے ڈیل کرنا ہے. جیسے نیو ایئر ریزولوشن ہر کوئی رکھتا ہے کہ میں نے یہ اس سال یہ اپنے آپ میں ٹھیک کرنا ہے. میں نے ہر سال یہ رکھا کہ میں نے ججمنٹل نہیں ہونا، اور لیکن میں اس سے باز نہیں. ہیومن نیچر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سوسائٹی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی سکینر کو لگاتے ہیں. جب میں نے دین سیکھنا شروع کیا تو مجھے لگتا ہے کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ بھی نا تھوڑا سا آپ کے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے میں نے نا صحیح کام کرنے ہیں، کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنے فیملی ممبرز سے بھی صحیح کام سارے کروانے ہیں. مطلب آپ ہر معاملے میں نا اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کی یہ پریشانی یہ بن جاتی ہے ہر وقت کی. اچھا، اب اس ساری مسئلے میں جہاں پہ ہم الجھتے ہیں، جہاں پر ہمارے لیے ایک چیلنج آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کرتے 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 نا ہم ریجڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جیسے آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں ریجڈ نہیں نظر آتے. سکھایا سب کو، لیکن کسی کو کوئی لیبل نہیں کیا، تم یہ نہیں کر رہے، تم وہ نہیں کر رہے. ایون آج کے دور میں ہم کئی علماء کے ساتھ یا
اپنے کچھ مینٹورز کے ساتھ جب رہتے ہیں وہ بھی ہمیں جج نہیں کرتے, وہ بھی ہمیں بڑے کلیئر طریقے سے چیزیں سکھاتے ہیں, ہم ہو جاتے ہیں کہ جب ہم یہ سمجھ لیں نا کہ جو شخص وہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے, مجھے نہیں. ججمنٹل جب ہم ہوتے ہیں کسی کے بارے میں, وہ ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, اس کے بعد یعنی ہم پہلی دفعہ تو ججمنٹل ہو جاتے ہیں, تو یہ یعنی اس کو ہم اس طرح سے پھر ختم کریں. جیسے ایک بندے کے بارے میں آپ نے سوچ کیا ہوا ہے کہ یہ بندہ بہت سلو ہے, یہ بہت آخر میں جا کے کام کرتا ہے, ہمیشہ اس کا یہی رویہ ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں ججمنٹ پاس کرتے ہیں نا. جب ہمیں ریپیٹڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا تو ہم اس طرح ججمنٹل ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں مثلا یہ جان کے کر رہا ہے, مثلا یہ سست ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر اسکل کون سا مسنگ ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم اس کو سکھانے کی کوشش نہیں کرتے, ہم صرف اس کو لیبل کرتے ہیں. مثلا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص سست ہے, آپ اس سے پہلے وہ کام کروائیں جہاں پہ وہ چستی سے کام کرتا ہے, پھر جہاں پہ وہ سست ہے اس کو کون سی سپورٹ چاہیے, کیا پتہ اس کو وہ کام کرنا نہیں آتا, یا یہ کہ وہ اتنا لوڈ لے نہیں سکتا. ہر شخص کی ڈفرینٹ کیپیسٹی ہوتی ہے نا, پھر آپ اس کو اس کے مطابق کام دے دیتے ہیں. بالکل جو بندہ آپ کے سامنے کر رہا ہے غلط, اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کبھی بھی مت دیں کہ تم اس طرح اور اس طرح غلط کر رہے ہو. ہاں, اپنی جب کوئی گفتگو ہو رہی ہے پرنسپل بیسڈ ہو, بالکل خود بخود اس میں انڈرسٹینڈ کرے گا اور امپروومنٹ. کوئی انسان ہمارے سامنے کام کر رہا ہے تو ہم یہی بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو میں آپ کو بات کہہ رہی تھی کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے لگا میرے اندر بھی یہ چیز نا بڑھتی جا رہی ہے کہ میں زیادہ کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا مختلف کالجز یونیورسٹیز میں جانے کا, کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا, ڈاکٹرز ہیں, ڈفرینٹ گروپس ہیں. تو میں نے جب بہت سے اور لوگوں کے ساتھ کام کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اتنے ججمنٹل نہیں ہیں, اور مجھے نا باقاعدہ نا شرمندگی ہوئی. یعنی اس طرح تھا کہ جیسے کوئی ایک انسان پریزنٹیشن کر رہا ہے اور میں نا سن رہی ہوں, اور میرے دماغ میں آ رہا ہے یہ صحیح نہیں بولا, یہ یہاں یہ بولنا چاہیے تھا, یہاں یہ کرنا چاہیے تھا, اچھا یہ ہے, یہ تو درست بات نہیں ہے. میں ایسے سوچی تھی, اور جیسے ہی اس نے پریزنٹیشن ختم کی تو بہت سے لوگوں نے, بہت سے جو ڈاکٹرز تھے یا جو افراد تھے جو اس گروپ کا حصہ تھے, انہوں نے اپریشیٹ کیا, اتنی تعریف کی, اس کو انکریج کیا. تو سب سے پہلا سوال میں نے اپنے آپ سے پوچھا, یہ میں کیوں نہیں کر پائی. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں اپنے تھاٹ پروسیس میں ریجڈ ہو گئی ہوں, اور وہاں سے پھر میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا. چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے ججمنٹل نہیں ہونا, اور پہلا کام میں نے یہ کیا تھا کہ میں نا خاموش رہتی تھی اور سنتی تھی کہ باقی لوگ یہاں پر کیا کمنٹ دے رہے ہیں, کس طرح انکریج کر رہے ہیں, اور میں نے اس سے بہت سیکھا. اور ظاہر ہے میں اس کو سیرت سے بھی ریلیٹ کر رہی تھی. یعنی آپ دیکھیں, آپ اپنے ایک سٹینڈرڈ سے جو آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوتا ہے نا, اس سے تو نہ ہٹے نا, لیکن دوسرے انسان کو ہم فوراً کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. تو میرے سامنے جب میں کوئی کوچنگ کرتی ہوں, اس میں بھی چاہے کپل ہیں, چاہے پیرنٹس ہیں, بچے نے کچھ بولا فوراً کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کو پتہ نہیں کیوں عادت ہے دیکھیں جھوٹ بولنے کی. تو میں ان کو کہتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو دے رہا ہو جو آپ سے میچ نہ کرتا ہو, یا وہ کوئی چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہو جس سے مے بی آپ ایگری نہیں کرتے ہیں. تو ناٹ نیسیسریلی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہم انسان ہیں, ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں جب ہم کسی سچویشن میں ٹریپڈ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو جج کر رہے ہیں, ان کے بیہیویئرس کو جج کر رہے ہیں, اور وی آر ٹو پری آکیپائڈ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور کیا نارمل ہے, کیا اب نارمل ہے, کون رسپانسبل ہے, کون ارسپانسبل ہے, کون سمارٹ ہے, کون بے وقوف ہے. سارا دن ہم اسی چکر میں گھومتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارا کیونکہ فوکس لوگوں کو کلاسیفائی کرنے پہ ہے, لوگوں کو اینالائز کرنے پہ ہے, یہ دیکھنے پہ ہے کہ کون کتنے درجے کا غلط کام کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ نہ ہم اپنی نیڈ کو پورا کر پا رہے ہیں اس ریلیشن شپ میں, اور نہ ہی ہم دوسرے کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں. اصل پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ وہی بات ہے کہ ہمارے کوئی نہ کوئی کمپیریزنز وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اس سے ہم اپنے مورلز کو, اپنی ویلیو کو اور اپنی نیڈز کو دیکھیں, کیونکہ اصل جو بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو, ہم بیسیکلی اپنا ایکسپریشن بنا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم کیسے رہ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں بہت سے معاملات میں. ہم لوگوں کی باتوں کو ریزسٹ کرتے ہیں, کسی کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہمیں ہارمنی میں نہیں رہنا آتا, ہم پھر ہر بات کو ایشو بنا لیتے ہیں. میں فیئرز بھی آتے ہیں ہمارے, ہم ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں سے, فلاں کو پتہ چلا, اس نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا. ہم گلٹ میں بھی جاتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم پیرنٹ ہوتے ہیں نا, اگر ہم اپنے بچے کے بارے میں ججمنٹل ہو گئے, اپنے گھر کے سسٹم کے بارے میں
ججمنٹل ہو گئے ہیں تو پھر ہم بہت گلٹ میں جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطیاں ہو گئی ہیں. شیم بہت ہماری آ جاتی ہے ایسے موقع پہ کہ کسی کو اگر پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. ہمارا وہ جو انالیسز ہوتا ہے غلط کام کا وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارے دماغ میں. اچھا, ہمیں ویلیو ججمنٹس کرنی چاہیے, مورلسٹک ججمنٹس نہیں کرنی چاہیے. ویلیو ججمنٹ کیا ہوگی؟ کون کون سی ویلیوز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں لائف میں. آنیسٹی امپورٹنٹ ہے, نماز امپورٹنٹ ہے, اللہ کا بندہ بن کے رہنا امپورٹنٹ ہے, ہر ایک کو عزت دینا امپورٹنٹ ہے, ایک عورت ہوتے ہوئے پردہ کرنا امپورٹنٹ ہے, سیلف رسپیکٹ امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ جتنی مرضی ویلیوز کو رکھیں اور آپ یہ کہیں کہ میں ویلیوز کے معاملے میں بہت کلیئر ہوں, کیونکہ ہم شیکی یہ ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے, پھر مجھے کچھ فیل ہی نہیں کرنا چاہیے, جس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں گیپ انالیسس. ایکسپرٹس اس کے بارے میں جو ٹرم یوز کرتے ہیں نا, گیپ انالیسس. گیپ انالیسس کیا ہے کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے, کیا پھر میں یہ نہ دیکھوں؟ یہ تو ہم نے دیکھنا ہے نا. سمجھ رہے بات کو؟ ان دو باتوں کو سیپریٹ کرنا سیکھنا ہے. ویلیوز کے بارے میں مجھے بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ what is allowed, what is not allowed. جیسے میرے سامنے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو میں اس کو تو جج نہ کروں, لیکن یہ ضرور پک کر لوں کہ اس کا عقیدہ کہاں کہاں ٹھیک ہے, کہاں کہاں اس کے چیلنجز نظر آ رہے ہیں. کیونکہ پھر میں نے ایز اے دائی, ایز اے مبلغ اس کو گائیڈ بھی کرنا ہے, ایز اے مینٹور, ایز مربی اس کو سمجھانا بھی ہے. دوست بھی ہیں تو میرے پر ایک ذمہ داری آتی ہے, رشتہ دار بھی ہیں, برابر کے ہیں, جونیئر ہیں, سینئر ہیں, مجھے اندازہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ مورلسٹک ججمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر سب کچھ تھوپتے ہیں, وہ انسان برا ہے. اور جو ویلیو ججمنٹ ہوتی ہے وہ ہمارا بلیف بتاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ ہم زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا باتیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ویلیو ججمنٹ کا مطلب یہ کہ میری یہ ججمنٹ اچھی ہونی چاہیے اپنے لیے کہ میری کیا ویلیو ہے, میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. لیکن جب میں دوسرے انسان تک جاتی ہوں اس ویلیو کو لے کر, وہاں پہ میں مورلسٹک ججمنٹ کر لیتی ہوں کہ میں وہاں پہ یہ دیکھنا شروع کر دیتی ہوں سکینر کے آگے کہ یہ اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں, میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں, تو یہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ میں تو پردہ بھی کرتی ہوں لیکن فاستغفر اللہ, اس کا لباس دیکھو. میں تو جو ہے اپنے گھر کو بڑا اچھا چلاتی ہوں, توبہ توبہ توبہ, اس کا گھر کتنا بکھرا ہوا ہے. جب میری ویلیو ججمنٹ ہے, میں کلیئر ہوں کہ پردہ مثلاً کرنا چاہیے, اور مجھے کوئی سامنے نظر آتا ہے ایک عورت ہے جس نے خود تو پردہ کیا ہے, اس کے بچے نے نہیں کیا, تو میں سوچتی ہوں اس کی کتنی بڑی اسٹرگل ہوگی نا اس مدر کی. دیٹ از ویلیو. کہ دیکھیں ایک ماں نے اگر خود پردہ کیا ہے, میں پردہ کرتی ہوں, میری کتنی ایک ڈیسپریٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ میری بچیاں بھی پردہ کریں, میرے گھر میں شرم و حیا کا کلچر ہو, تو اس ماں کی بھی ہوگی. اگر اس سے نہیں ہو پا رہا تو ملٹیپل ریزنز ہوں گے, میں بس اس کے لیے دعا کروں, خیر خواہی ہو, میں اس کے لیے صحیح سپورٹ پرووائڈ کروں. دوسرے کی وہ اسٹرگل کو ویلیو کرنا, سمجھنا, اس سے امپیتھیٹک ہونا آئے گا نا ہمیں. بالکل آئے گا. اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنا کہ جی میں تو سب کچھ کر سکتی ہوں. میں اس پہ بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں, کیونکہ اپنے بچوں کے جب چیلنجز آتے ہیں نا تو پھر انسان بہت ویل گراؤنڈڈ رہتا ہے. نہیں تو ہمارے جیسے لوگ جو ہم پیرنٹنگ پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہیں, بچوں کو سکھا رہے ہیں, ہمارے گھر میں اگر پرفیکٹ پیکیج ہو جائے گا نا تو ہم کبھی بھی دوسروں کے مسائل نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہمیں سمجھ رہے کہ تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوا. اچھا, اس کو میں بہت زیادہ مکافات عمل پہ نہیں لے کر جاتی ہوتی, اس لیے کہ اس سے تو پھر آپ اپنے آپ کو بہت کرش کریں گے نا. آپ تو کہیں گے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا کیا. اس سے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے لیں کہ آئی بیکم ویل گراؤنڈڈ. جب مجھے نظر آتا ہے اچھا نہیں میرا بچہ بھی تو بات نہیں سنتا, میرا بچہ بھی تو کھانا نہیں کھاتا. جیسے مجھے ایز اے پیڈیٹریشین بھی جب کئی دفعہ مدرز آتی ہیں تو وہ مجھے جب کہتی ہیں کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا, اور میں ان کو آرام سے سمجھاتی ہوں کیا کیا کریں, وہ کہتی ہیں آپ نے اتنی پریکٹیکل ٹپس دی ہیں. میں تو کسی میل پیڈیٹریشین کے پاس گئی تھی تو انہوں نے تو بس کہا یہ کھلائیں, اور اتنا لمبا ایک وہ نسخہ بنا کے دے دیا ہے, تو وہ تو بچہ میرا کھاتا نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ ان کے گھر میں ان کی بیگم کھلاتی ہوں گی, تو وہ مرد ہیں, انہوں نے کبھی کھلایا نہیں ہوگا, تو ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کام کتنا ڈیفیکلٹ ہے. میں کیونکہ ماں ہوں اور میرے پاس بھی ورائٹی ہے, کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا, کوئی چیلنج تھرو کرتا ہے, تو آپ کو پھر ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. میڈیا جو ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے, کارٹون دیکھ رہا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں مورلسٹک ججمنٹ بار بار آ رہی ہوتی ہے.
ہیرو کا کرائٹیرین کیا ہے. ہیرو اگر مار رہا ہے تو بڑا اچھا کر رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اس میں تو یہ سکھا رہے ہیں کہ ایک ہیرو جو جا کے مار رہا ہے. اسلامک جو ہمارے رول ماڈلز ہیں وہ ویلیو ججمنٹس ہمیں سکھاتے ہیں. آپ نوٹ کر لیں ڈفرنس, یعنی اس میں مار پیٹ نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ کا کوئی سپر ہیرو ہوگا تو وہ ساری دنیا کو اڑا رہا ہوگا, اور وہ ہیرو ہے. اور کبھی کبھی ولن جو ہے وہ بھی بڑا آپ کو پاورفل نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بچے ہمارے ان باتوں کے درمیان جو ہے وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں لارجر اسکیل پہ میڈیا جو ہے وہ کسی کو بھی ہیرو بنا دیتا ہے, یعنی وہ صرف الفاظ کے ٹویسٹ سے ایک اینیمی اس کو دکھا دیں گے اور ایک کو آپ دکھا دیں گے کہ وہ بہت فیئر پلے کر رہا ہے. جب ہم جوان تھے تو اس زمانے میں رشیا کی کوئی مووی, کوئی رشین, ہمیں لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ بڑے خراب ہیں, کیونکہ موویز میں وہ کیریکٹرز ان کو دیے جاتے تھے اور ہمیں دکھایا جاتا تھا کہ یہ انسان خراب ہی ہوگا. وہ لیبلنگ ایسی ہوتی تھی پکی کہ ہم نے ہر بات پہ یہی سوچ لیا کہ اگر کوئی اس حلیے میں ہے, اس گیٹ اپ سے ہے, اس نیشن سے ہے تو وہ خراب ہے, اور ایسا جو انسان ہے وہ بالکل درست ہے. اگر ہماری اپنی ججمنٹل ویلیو بہت اسٹرانگ ہے تو جو آپ نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دوسروں کو اپنی, اگر ہماری اسٹرانگ ہے تو اس سے دوسرے کی نہ اسٹرانگ ہو. ایگزیکٹلی, بالکل. دیکھیں نا ہماری ویلیو اگر بہت اسٹرانگ ہے, ہماری بیس اسٹرانگ ہے, دوسرے کی نہیں ہوگی. اب میں جیسے جب بھی باہر جاتی ہوں نا مارکیٹس میں یا کوئی ایٹنگ کے لیے, میں وہاں پہ ینگسٹرز کو دیکھتی ہوں اور پھر میں نا ان کو فوراً کمپیئر کرتی ہوں اپنے بچوں سے. اس لیے نہیں کہ میں ججمنٹل ہوں, میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے بچوں کی کتنی اسٹرگلز ہیں, کس لیول پہ اسٹرگل ہے. وہ جو اسٹرگلز ہوتی ہیں نا وہ پھر آپ کو سکھاتی ہیں کہ نہیں ہمارے بچے اتنا بھی برا کام نہیں کرے, کیونکہ بچے گھر میں بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اماں ابا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, بیکاز وہ ڈائریکٹلی ان باتوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو بلاک ہمارا آتا ہے کمپیریزنس, یعنی آپ اگر کسی انسان کی زندگی کو میزریبل بنا سکتے ہیں نا تو صرف آپ کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ انہوں نے سوشل ایکسپیریمنٹس ہوئے, اور ان سوشل ایکسپیریمنٹ میں ایک میں اس طرح سے تھا کہ انہوں نے نا ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت تصویریں لگائیں جو ماڈلز کی, اور ان کی جس طرح کے کروز اور کٹس ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ لوگوں کو وہاں پہ آ کے کہا کہ آپ نہ صرف اپنی باڈی میجرمنٹ لے کر دیکھیں. وہ دیکھ ان پکچرز کو رہے تھے اور اپنی باڈی میجرمنٹ لے رہے تھے, اور وہاں پہ ان کی باڈی میجرمنٹ لکھی ہوئی تھی. انسیٹ طریقے سے جو کمپیریزن ہوا نا تو ان کو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے اندر موٹاپا کتنا ہے. اسی طرح اچیومنٹس پہ بہن بھائیوں میں کمپیریزن ہم بہت دیتے ہیں, اس کو دیکھو اس کو دیکھو. اچھا کبھی کبھی ہم اس طرح کمپیریزن نہیں کرتے, لیکن ایک بچے کو گلوریفائی بہت زیادہ کرتے ہیں, اتنی اس کی تعریفیں کریں گے, اتنی اس کی کیونکہ اندر سے کمپیریزن ہی ہے. تو جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ ہمارے کمیونیکیشن کو ختم کر دیتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ, اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم کمپیریزن کیے بغیر کسی انسان کو بتائیں کہ تمہیں یہ کام ٹھیک کرنا ہے. آٹومیٹیکلی کئی جگہوں پہ آتا ہے ذہن میں کہ یہ بولنا ہے, لیکن پھر آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ نہیں میں نے کمپیریزن نہیں کرنا. میری امی حرکت ایک اور بچی کے ساتھ مجھ سے ذرا کافی بڑی تھی, اور ایک بچی تھی اپنے ماں باپ کی, بہت اچھی تھی, ہر چیز ٹھیک, پڑھائی ٹھیک, یہ ٹھیک وہ ٹھیک. تو وہ نہ ایک اس کا خراب تھا, تب تو نہیں سمجھا اس کی خراب ہے کہ نیلز بائٹنگ کرتی ہے. تو میں نے نا دیکھا کہ وہ نیلز بائٹنگ کرتی ہے, تو میں نے بھی وہ سارٹ آف جان کے شروع کر دیا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو اپنے بچے کا کوئی چیلنج نظر آ رہا ہے نا, کھانا نہیں کھاتا, تو آپ اس کو ویسے کہیں گے بیٹا کھانا کھانا چاہیے, یہ ہیلدی ہیبٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ اپنے بچے کے سامنے کسی اور بچے کی تعریف کریں, آپ کمپیئر نہیں کریں لیکن تعریف پہ تعریف کریں, تو آپ اپنے بچے کی باڈی لینگویج سے پک ہی نہیں کریں. آپ کو پک کرنا چاہیے کہ اگر وہ بچہ اریٹیٹ ہو رہا ہے یا اپنی وہ دے رہا ہے تو آپ کا پھر بیڈ کمیونیکیشن ہے نا اس کے ساتھ, وہ نہیں آپ پک کریں, وہ کرنا ضروری ہے. بہوؤں میں کمپیریزن, بچوں میں کمپیریزن, فرینڈز میں کمپیریزن, تو یہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس سے کمیونیکیشن ہمارا خراب ہوتا ہے. آپ کلاس میں بھی اگر آپ کہتے جائیں فلاں کلاس میری اتنی اچھی ہے اور آپ دیکھیں آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, میں فلاں جگہ پڑھاتی ہوں تو وہاں یہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور بلاک جو ہوتا ہے وہ ہے رسپانسبلٹی کو ڈینائی کرنا. یہ آپ کو بہت زیادہ اگین آپ کا کمیونیکیشن خراب کر دیتا ہے. دیکھیں سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہماری ہوتی ہے ہماری اپنی سوچوں کی ہے, اپنے جذبات کی ہے, اور اپنے ایکشنز کی ہے. اور جب بھی ہم کسی کام کو کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے. جب ہم اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہم جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوگی. پھر جب ہم ایسے شخص کے ساتھ بات چیت کریں گے
تو وہاں پر بھی ہم تھکے ہوئے بیکار طریقے سے کریں گے. میں نے اپنا کمرہ اس لیے صاف کیا کہ کرنا تھا بس, اب کیا کرتی, اب کہا ہوا تھا, I had to do it, I had no other choice. تو پھر آپ جب اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے اور آپ کر بھی رہے ہیں وہ کام, تو کیا ہوگا, آپ کا کمیونیکیشن بریک ہو رہا ہوگا اس شخص کے ساتھ. اسی طرح سے بس میں یہ نشہ کرتا ہوں, اس کے بغیر گزارا نہیں, تو اپنی ذمہ داری نہیں لے رہا, تو اس کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. میں نے بچے کو اس لیے مارا ہے کہ وہ سڑک پہ بھاگ رہا تھا, میرے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی. تو آپ اپنی ذمہ داری ڈینائی کریں نا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا آپ نے سڑک پہ نکلنا ہے, آپ کا بچہ کیسا ہے, کرنے کا کام اس وقت کیا تھا. جب بھی ہم کسی بات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے, جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے اس کو ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے اور ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا کمیونیکیشن بریک ہو رہا ہوتا ہے, اونرشپ نہیں لیتے. اچھا ڈاکٹر محل, اگر ہم اس بندے سے بات بھی کرتے ہیں, چاہے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے نا, یہ کام اس طرح کیوں نہیں ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے, تو اس کے باوجود بھی وہ کام اس طرح نہیں ہو پاتا, چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا جن کو بھی ہم سمجھانے یا سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرابلم کہاں پہ, ہم وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پاتے, یہاں پہ پھنستے ہیں. جب آپ کہیں پھنستے ہیں تو کسی ایک تھرڈ پرسن سے مشورہ لینا چاہیے, اللہ سے بہت دعا کرنی چاہیے, ان بائسڈ ہو کے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک انسان اس طرح سے میرے پاس آ کے مشورہ لیتا ہے اور مجھے یہ والا سینیریو اپنے گھر کا بتاتا ہے, تو میں اس میں کیا کیا فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہم ایموشنلی اس میں انگیج ہو جاتے ہیں نا, تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی اینڈ کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ہر ریلیشن شپ میں جہاں پہ آپ سٹک ہوتے ہیں, آپ کا 50% انگیجڈ ہوتا ہے, تو آپ پہلے اس 50% کو ٹھیک کرتے ہیں. مطلب ڈاکٹر کمل, جیسے کہ کوئی انپلیزنٹ ہے لیکن میں نے لیا وہ ڈیسیژن. فار ایگزامپل, میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہے اور میں اندر سے جانا نہیں چاہ رہی, لیکن ڈیسیژن میں نے لیا اور میں چلی گئی. اب میں سارا راستہ اڑتی رہوں, ہاں میں آ گئی, مجھے لے آئے, آ بھی نہیں گئی, مجھے لے آئے. یہ چیز غلط ہے. مجھے اسی وقت ڈیسائیڈ کرنا ہے, میں نے جانا ہے اگر تو میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں, یہ مجھے زبردستی نہیں لے کے جا رہی. Exactly. میں اوائڈ کر رہی ہوں کہ اگر میں نہ گئی تو اور بڑی لڑائی ہوگی, میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جا رہی ہوں, اور یہ کہ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں, اپنے ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنے کے لیے جا رہی ہوں. پھر میں اگر جا ہی رہی ہوں تو پھر خوشی سے چلی جاؤں. اچھا, اور بھی اس میں بہت سے اور طریقے ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی کمیونیکیشن کے لیے ایک بلاک پیدا کر لیتے ہیں. جیسے ہماری ڈیزائرز جہاں زیادہ ہوں, ہم اپنی چاہتوں میں الجھے ہوئے ہوں, کیونکہ جب آپ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ دوسرے کو یا تو بلیم کرتے ہیں یا آپ اس کو پنش کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ ایک اتھارٹی کی پوزیشن سے آتے ہیں کہ جو بھی میں نے کہا ہے بس وہی کرنا ہے. تو دوسرا انسان کئی دفعہ اس کے پاس کوئی بہتر آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ پھر اپنی بات نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جس بھی اتھارٹی میں ہوں تو کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر کوئی ایسا کوئی سلسلہ آتا ہے جس میں ہم بے بس ہوتے ہیں, ہم وہ کام نہیں کر سکتے. تو وہاں پر ہم نے پھر سیکنڈ بیسٹ آپشن پہ کیسے جانا ہوتا ہے, یہ ہمیں طریقہ نہیں آتا. ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں اور جسے کہتے ہیں میک اٹ اور بریک اٹ, کریں گے یا نہیں کریں گے, پھر سب کچھ چھوڑ دیں گے. اس سے بھی ہمارے مسئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. اسی طرح میں کیا ڈیزرو کرتی ہوں, اگر ہم بار بار اپنے آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں, میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی, تو اس سے بھی پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں سے میں یہ بات پوچھتی ہوں, آپ نے یہ جو فیصلہ لیا کس وجہ سے لیا؟ اللہ کی خاطر لیا. جب اللہ کی خاطر لیا تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ نہیں, وہ میری ساس ایسے جواب دے رہی ہیں, میرا بچہ, میرا شوہر, میرا کلیگ. میں کہتی ہوں جب آپ آئی اللہ کی خاطر ہیں, آپ کو ریوارڈ تو اللہ کی طرف سے ملنا ہے. لوگوں سے تو آپ کے الجھاؤ ہو سکتے ہیں, کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے, اس کو تو آپ کو مینج کرنا سیکھنا ہے. اسی طرح سے جب ہم صرف اپنے بارے میں اتنے سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم جنرلی نہیں دیکھتے کہ اور لوگوں کا اس میں کیا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں بس میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو اصل چیز کیا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہونا ہوگا, اپنے جذبات کو سمجھنا ہوگا, اپنی نیڈز کو سمجھنا ہوگا. صرف اپنے آپ کو پہلے سمجھ کر پھر اس ریلیشن شپ بلڈنگ کی طرف جانا. ججمنٹس کو ہم نے سائڈ پہ رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے. ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اگر میرے دماغ میں ایسے خیالات آ بھی رہے ہیں تو میں نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. اس ویک کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ہر جگہ پہ صرف یہ دیکھ لیا کریں جہاں پہ بھی کمیونیکیشن خراب ہو رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ججمنٹس اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, کیا کیا بلاکس ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں. صرف اپنے آپ کو یہ آبزرو کرنا شروع کریں.
تو آپ کو بہت کچھ اپنے بارے میں پتہ چلے گا. ہم دیکھیں گے کہ پھر فردر ہم نے کام کرنے کون سے ہیں. اس پورے ویک میں بار بار بتانا ہے کہ ہو سکتا ہے سچویشن ایسی نہ ہو میں ججمنٹل ہو رہی ہوں, اپنے اوپر کام کرنا. آپ کا کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا, آپ نے آبزروینٹ ہونا ہے. اور وہ کیسے آبزروینٹ ہونا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم سکھاؤں گی. یعنی ہم یوزلی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ میں کسی بھی ٹاک میں ایک بیہیویئر بتاتی ہوں, یہ غلط بیہیویئر ہے, یہ نہیں دینا, ہم ٹوٹل اپوزٹ چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں کرنا, کوئی شخص مجھے ڈور میٹ بنا دے, مجھے بلڈوز کر دے, مجھے مس یوز کر دے, تباہی پھیر دے, تو میں نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا. آپ کو صرف یہ کہا گیا ججمنٹل نہیں ہونا. دیٹ مینس کوئی صحیح طریقہ ہے جس سے آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اپنے لیے ہے, مجھے کسی کے بھی غلط بیہیویئر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اگلے نے ٹھیک نہیں ہونا, ہم نے ٹھیک ہونا. اگلے کو ہم اپنے رویوں سے ٹھیک کریں گے. یاد رکھیں, ایک پرنسپل یاد رکھیں, ہمیشہ وہ انسان ٹھیک ہوتا ہے جو ٹھیک ہونا چاہتا ہے. جو انسان ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, پھر ہم وہ طریقے سیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک باؤنڈری سیٹنگ وہاں پہ کریں کہ وہ اپنے ان غلط رویوں سے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے.